6 کتابیں ہیں، ان 5 کتابوں کی اصل جو ہے وہ 6ٹھی کتاب ہے، یعنی وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ساری ان 6 کتابوں کو ملا کے نہیں پڑھیں گے تو پھر پڑھنے والے کو بات سمجھ نہیں آتی۔ سب سے پہلی کتاب ہے شہاب الاخبار، امام قدائی نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر 1200 چھوٹی چھوٹی احادیث کو امام قدائی نے جمع کیا ہے۔ اخلاق کے اوپر، ادب کے اوپر چھوٹی چھوٹی روایتیں امام قدائی نے پکڑ کے اس کے اندر جمع کی ہیں۔ اس کے اندر امام صاحب نے روایت تو بیان کی ہے مگر اس کی سند بیان نہیں کی۔ بعد میں کبھی خیال آیا کہ اعتراض تو ہوگا کہ صرف روایت بیان کی ہے، سند بیان نہیں کی، تو پھر الزام آئے گا کہ جی من گھڑت ہے، تو پھر انہوں نے دوسری کتاب لکھی جس کو مسند الشہاب کہا جاتا ہے، مسند شہاب۔ اس کے اندر امام صاحب نے کیا کیا کہ شہاب الاخبار کی تمام روایات کی سندوں کو ذکر کیا ہے۔ اب جو بندہ صرف شہاب الاخبار پڑھے گا وہ کہے گا کہ جی ساری من گھڑت ہے، جب تک کہ وہ مسند شہاب نہیں پڑھے گا۔ مسند شہاب پڑھے گا تب اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں حدیث کی یہ سند ہے۔ اس کے بعد تیسری کتاب آ جاتی ہے فردوس الاخبار، یہ 2 کتابیں امام قدائی کی ہو گئی۔ اس کے بعد امام ابو شجاع دیلمی الحمدانی، وہ امام آئے، انہوں نے مسند شہاب جو ہے امام قدائی کی، اس کتاب کو پکڑ کے اس کے اوپر اس کے اندر کچھ اضافہ کیا اور اسلوب تبدیل کر دیا۔ اسلوب تبدیل کر کے انہوں نے اس کے اندر اضافہ بھی کر دیا۔ اضافہ کرنے کے بعد وہ ایک تیسری کتاب کی شکل بن گئی۔ اس کتاب کو فردوس الاخبار کہا جاتا ہے۔ 2 نام مشہور ہیں، الفردوس بھی کہا جاتا ہے یا فردوس الاخبار بھی کہا جاتا ہے، نام 2 ہیں، کتاب ایک ہی ہے۔ ان کے بعد اس کے اندر امام صاحب نے سندیں ذکر نہیں فرمائیں۔ جب سندیں ذکر نہیں فرمائیں تو بہت زیادہ تہمت آتی تھی امام دیلمی کے اوپر کہ جی انہوں نے ساری موضوع روایتیں جمع کر دی ہیں۔ ان کے بیٹے تھے، بیٹے کو یہ بات امام ابو منصور، امام دیلمی کے بیٹے تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ سارے میرے والد کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کے اپنی والد کی کتاب فردوس الاخبار کے اوپر دوبارہ کام کیا۔ انہوں نے اس کی ساری سندیں ذکر کر دیں، جو والد صاحب نے روایات بیان کی تھی ان ساری روایات کی سندیں ان کے بیٹے نے ذکر کی، اور ان کے اندر اور بھی احادیث مبارکہ جمع کر کے کتاب کو بڑا کر دیا۔ کتاب کے اندر اضافہ ہوا تو پھر اس سے ایک 4تھی کتاب نکلی، اس کو کہتے ہیں مسند الفردوس۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلی الفردوس ہو گئی یا فردوس الاخبار ہو گئی، اس کے بعد 4تھی کتاب نکلی، اس کو مسند الفردوس کہتے ہیں۔ نام ملتے جلتے ہیں اور اکثر اہل علم بھی اسی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر حوالہ لکھا ہو مسند الفردوس کا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسند الفردوس اور فردوس الاخبار یہ یا الفردوس یہ ساری ایک ہی ہیں، حالانکہ مختلف ہیں۔ اس کے بعد 5ویں کتاب نکلی، امام ابن حجر نے یہ مسند الفردوس کو پکڑ کے اس کے اندر جو روایات مشہور کتابوں کے اندر موجود تھیں ان کو پکڑ کے جدا کر کے الگ کتاب لکھی، اور یعنی جو صحیح روایات تھیں مسند الفردوس کے اندر وہ نکالیں، باقی کو رہنے دیا۔ تو اس کا نام امام ابن حجر نے زوائد مسند الفردوس رکھا، 5ویں کتاب ہو گئی۔ یہ جب کتاب لکھی تو کتاب بڑی ہو گئی۔ پھر امام صاحب کو کبھی بیٹھے خیال آیا کہ کتاب تو بہت بڑی ہے، عام لوگوں کے لیے مسئلہ بنے گا، تو پھر انہوں نے اس کو مختصر کر دیا، یعنی پوری سند اور پورا حوالہ درج نہیں کیا، صرف اشارہ کر دیا، اشارہ کرتے جاتے اور حدیث لکھتے جاتے۔ تو اس سے پھر 6ٹھی کتاب وجود میں آئی، اس کا نام آ گیا تسدید القوس، کتاب تسدید القوس۔ یہ 6 کتابیں ہو گئیں جن کی اصل جا کے شہاب الاخبار ہے۔ 5 کتابیں اصل، ان کی 6ٹھی کتاب ہے شہاب الاخبار۔ یہ کتاب یا ان 6 کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر کوئی حدیث مبارکہ موجود ہو یا حدیث لکھی ہو، ان 6 کتابوں میں سے کسی کتاب کا حوالہ نیچے لکھا ہو تو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ کتاب، یہ حدیث یا یہ روایت جو ہے یہ آنکھیں بند کر کے ماننے والی نہیں ہے۔ اگر وہ روایت اس کتاب کے علاوہ اور کسی کتاب کے اندر موجود نہ ہو تب، یعنی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو بخاری میں ہیں اور وہی مسند الفردوس میں بھی ہیں،
اور باقی کتابوں کے اندر بھی ہیں، تو وہ آنکھیں بند کر کے ہم مان سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہو کہ جو صرف مسند الفردوس میں ہو اور کسی کے اندر نہ ہو، تو بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ من گھڑت ہوگی۔